بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بات تو یہاں سے چلی تھی کہ جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک ایک دعا کے بارے میں خیال تھا کہ کچھ اس کی تشریح کی جائے اور اس سے جو کچھ ہدایت اور رہنمائی مل رہی ہے اس سے ہم مستفید ہوں۔ مقصد تو یہ تھا کہ قرآنی دعاؤں کی تشریح ہو۔ اس میں بیچ میں وہ دعا آ گئی تھی جو عباد الرحمن کی دعا ہے، تو میں نے سوچا کہ عباد الرحمن کی جو صفات اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی ہیں سورہ فرقان کے آخر میں، ان کی بھی کچھ تشریح ہو جائے، کچھ بیان ہو جائے۔ تو وہ الحمدللہ عید سے پہلے پورا ہو گیا تھا۔ زبانی طور پر تو پورا ہو گیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر عملاً پیدا فرما دیں، تو یہی اصل مقصود ہے۔ اور اس مجلس کا حاصل بھی یہی ہے کہ رفتہ رفتہ باتیں تازہ ہوتی رہیں، تذکیر ہوتی رہے، یاد دہانی ہوتی رہے، اور سب مل کے جب بیٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طلب کے لیے، تو ان کے انشاءاللہ طلب کا انعکاس ہوگا ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اجلس بنا نؤمن ساعتاً، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھو کہ کچھ ایمان کی بات کر لیں۔ تو اس واسطے یہ سارا برسبیل تذکرہ بھی کوئی بات آ جائے تو مجلس کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک منضبط موضوع کے بجائے اللہ تعالیٰ جو کچھ دل میں ڈال دیتے ہیں تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی نفع پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس مناجات مقبول میں اس کے بعد جو دعا مذکور ہے، یعنی عباد الرحمن والی دعا سے پہلے اس کے بعد، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ عجیب دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ دعا بھی مانگی تھی، رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو اور نہ ملے۔ تو پیغمبر تھے، دعا قبول ہوئی اور ایسی سلطنت عطا ہوئی کہ جس کی کوئی نظیر نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ بعد میں کبھی ہوئی، کہ حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہر چیز پر تھی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا۔ واقعہ یہ بیان فرمایا کہ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ۔
کہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے سارے لشکروں کو جمع کر دیا، اور وہ لشکر کچھ تو انسانوں پر مشتمل تھے، کچھ جنات پر مشتمل تھے، کچھ پرندوں پر تھے۔ گویا اس وقت ان کے زیر نگیں یا زیر حکومت جتنی مخلوقات تھیں ان سب کی نمائندگی اس لشکر میں موجود تھی۔ اور اس کی خاص بات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اتنی مختلف قسم کی مخلوقات کا لشکر ہے، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور بظاہر کچھ جانور بھی ہوں گے، دوسرے جانور جو پرندے نہیں ہیں۔ تو اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا، اور ہر ایک کی خلقت مختلف ہے، ہر ایک کی عادتیں مختلف ہیں، اطوار مختلف ہیں۔ تو ان سب کو جب ایک جگہ جمع کیا گیا تو ان کو کنٹرول کرنا کہ اس میں کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو، بلکہ ترتیب سے رہیں اور کنٹرول میں رہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ باوجود ہے کہ اتنا بڑا لشکر تھا لیکن فہم یوزعون، ان سب کو قابو کیا ہوا تھا۔ قابو کرنے کے معنی یہ کہ یہ نہیں کوئی انتشار پھیل جائے، کوئی بھگدڑ مچ جائے، کوئی دھکا پیل ہو جائے، بلکہ یوزعون، ان کو اس بدنظمی سے روکا جا رہا تھا اور کنٹرول میں تھے سارے۔ تو اسی دوران ہدہد غائب ہو گیا، ہدہد جو پرندہ تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے تو کچھ موجود ہیں، ہدہد نہیں ہے، پوچھا بھئی کہاں گیا؟ اور پھر ارادہ بھی کیا کہ اگر وہ آئے گا اور اس طرح بغیر اجازت کے چلا گیا ہے تو اس کو میں سزا بھی دوں گا۔ لیکن وہ خبر لے کے آیا کہ جی میں تو آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو ساری دنیا کی حکومت دی ہے، ایسی حکومت عطا فرمائی ہے کہ جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور ساری زمین پر آپ کی حکومت ہے۔ لیکن یمن کیا ایک علاقہ ہے، میں وہاں چلا گیا تھا، وہاں پر ایک عورت کی حکومت ہے اور اس نے اپنی سلطنت وہاں قائم کی ہوئی ہے، اور سلطنت بھی ایسی جو مشرک ہے، بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے وہ سورج کی عبادت کرتی ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو اس نے اپنی حکومت قائم کر رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ بھئی تمہاری سلطنت کے درمیان کوئی اور ایسی حکومت نہ ہونی چاہیے جو کفر والی ہو۔ تو اس واسطے آپ کو میں یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ میں جو گیا تھا تو وہ در حقیقت یہ خبر لے کے آیا ہوں کہ ایک ایسی سلطنت موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا اس ملکہ کے نام، ملکہ بلقیس کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کے نام خط لکھا، اور اس خط کا مضمون قرآن کریم نے اتنی مختصر خط تھا، ہے مختصر مگر انتہائی بلیغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع تھا خط، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ خط کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، میں یہ پیغام دیتا ہوں تمہیں کہ میرے مقابلے میں زور نہ دکھانا، میرے مقابلے میں کوئی
ایسی حرکت نہ کرنا جو میری سلطنت کے مخالف ہو. وَأَتُونِي مسلمین، اور ہمارے پاس تابع دار بن کے آ جاؤ. اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے بڑا عجیب و غریب ہے. ترجمہ جو جس انداز سے کرتے ہیں حضرت، تو اس خط کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے جس میں اس خط کی شوکت جو ہے وہ ترجمے کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، نہ زور کرو میرے مقابل اور چلے آؤ فرمانبردار ہو کر. نہ زور کرو میرے مقابل اور چلے آؤ تابع دار ہو کر یا فرمانبردار ہو کر. یہ خط تھا بس. اب وہ جو ملکہ کو خط پہنچتا ہے تو وہ سارے اپنے درباریوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی یہ خط آیا ہے میرے پاس، اب جاؤ، اب بتاؤ کیا کریں. ان سے مقابلہ کریں، جنگ کریں، یا جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کے تابع دار ہو کر چلے جائیں. تو درباریوں نے کہا جی جہاں تک تعلق ہے ہماری طاقت کا تو ہم ہیں تو طاقتور لوگ، نحن اولو قوت، ہم طاقتور لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہمیں آ کے کمزور سمجھ کے دبا لے. وہ اولو باس شدید، اور ڈٹ کر لڑنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے مقابل آئے اور ہم پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں. تو اس لیے اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ اگر چاہیں تو ہم لڑیں، ان سے لڑیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے پاس تابع دار ہو کر چلے جائیں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں. تو ملکہ تھی سمجھدار، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ بادشاہ ہیں بڑے، اور بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. بادشاہوں کا طریقہ چلا آتا ہے کہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو اس میں فساد مچتا ہے، اور اس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عزت اپنی سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے، وہ ان کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ایسے ہی کریں گے اگر ہم لڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا. لہذا بہتر یہ ہے کہ کچھ بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے. تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں ان کے پاس، تحفہ بھیجتی ہوں. تو اب دیکھتے ہیں وہ تحفے کے جواب میں ہمیں کیا کہتے ہیں. کچھ ہمارے سے صلح کی بات کرتے ہیں، کچھ ہم تحفے سے کچھ ان کا دل نرم پڑتا ہے. تو وہ تحفہ بھیج دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تحفہ پہنچا تو حضرت سلیمان نے جواب میں فرمایا کہ تم مجھے مال کے ذریعے مجھے میری امداد کرنا چاہتے ہو اور مال کے ذریعے مجھے خریدنا چاہتے ہو. اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے. تو اب اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اب میں تمہارے پاس ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ تمہیں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، اور لہذا سیدھے سیدھے تابع دار بن کر آ جاؤ. لیکن ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ تابع دار بن کر آئیں ان پر ایک بات واضح کر دی جائے. وہ کیا؟ وہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ہمارے تابع دار بن کے آ جاؤ، ہمارے مقابلے میں زور نہ کرو، یہ عام بادشاہوں کی طرح کی بات نہیں ہے. وہ بادشاہ جو ملک گیری کی خاطر لڑتے ہیں ان کا پیش نظر کچھ اور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہمارے اقتدار میں اور
توسیع ہو جائے، ہمارا اقتدار اور بڑھ جائے. تو اس طرح کا جو ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ محض زمین حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے، اپنے شان و شوکت جتانے کے لیے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم معمور من اللہ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے بحیثیت پیغمبر کے، بحیثیت نبی کے، کہ ہم اس زمین پر اللہ کے سوا کسی کی بالادستی قبول نہ کریں. یہ دکھانا چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو اس کا عملی مظاہرہ چاہتے تھے کہ اس کو پتہ چل جائے، آنکھوں سے وہ دیکھ لے کہ یہ عمل جو ہو رہا ہے یہ محض کسی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے. لہذا اس کو ایک معجزہ دکھانا چاہیے. تو معجزہ دکھانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ وہ ملکہ میرے پاس آئے، ملکہ آئے اور اس کے لوگ آئیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں جس تخت پر وہ بیٹھتی ہے وہ میرے سامنے آ جائے، یہاں اس کے آنے سے پہلے. یعنی اس کو یہ منظر دکھائیں کہ جب وہ یہ آئے تو اس کا جو تخت تھا وہ پہلے سے یہاں پر موجود ہو، جس سے وہ سمجھ جائے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ محض ظاہری سیاسی اقتدار کی خاطر نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ورنہ یہ تخت یہاں کیسے موجود ہوتا. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس ان کے ہر طرح کے نا جنات بھی تھے اور ہر طرح کے لوگ تھے، تو ان سے کہا بھائی کون ہے جو میرے پاس اس کا تخت لے آئے قبل اس کے کہ وہ یہاں پر پہنچے. ابھی وہ پہنچے نہ ہو، اس سے پہلے میرے پاس کوئی تخت لے آئے. تو ایک جن تھا بڑا قوی، اس نے کہا جی یہ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، میں تو اس کا جو تخت ہے اٹھا کے لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک. آپ اپنی مجلس سے اٹھے نہیں ہوں گے ابھی کہ اس سے پہلے لا کے رکھ دوں گا یہاں پہ. یعنی اس نے تو یہ کہا کہ اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کا دربار ابھی چل رہا ہے، آپ کی نشست باقی ہے، مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لا کے میں وہ تخت یہاں رکھ دوں گا. قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو وہاں یہ تو جن تھا، اور جن نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی، لیکن کوئی اللہ والے بھی تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا. اور بہت سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ خود سلیمان علیہ السلام تھے. تو انہوں نے کہا تم تو یہ بات کہہ رہے ہو کہ بھائی میں مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب کتاب کے علم سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس میں عزم تھا یا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق تھا، جو کچھ بھی تھا. اس نے کہا جی یہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے کیا بات ہے، آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ آ جائے گا وہ. انا اتیک بہ قبل ان ترتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں موجود ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی اور بلقیس کا تخت ان کے سامنے موجود ہو گیا. بہت سارے معجزہ. اس موقع پر یہ دعا کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت سامنے آ کے موجود ہو گیا کہ ایک طرف تو ایسی سلطنت جس کی نظیر نہ پہلے تھی کبھی نہ آئندہ ہوگی، جس کے اوپر نہ یا جو صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر نہیں، پرندوں پر، درندوں پر، ہر ایک پر حکومت ہے، ہواؤں پر حکومت، اتنی شان و شوکت، اور پھر اتنا زبردست کارنامہ کہ جو مقابل ملکہ تھی اس کا تخت پلک جھپکنے میں سامنے موجود ہوا. تو
اس موقع پر آدمی کے دل میں ایک بہرحال خیال ہوتا ہے کہ مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی گئی، مجھے اتنا بڑا اقتدار بخشا گیا، اور جو میرا مقابل ہے اس کا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں میرے سامنے آ گیا۔ تو اس موقع پر یہ دعا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، رب اوزعنی ان اشکر فلما راہ مستقرا عنده، ہاں وہ تو بعد میں ہے۔ ہاں یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ دعا جو ہے، یہ معاف کیجیے گا، میرے ذہن سے اتر گئی بات، یہ دعا جو ہے اس سے پہلے جب آپ لشکر لے کر نکلے تھے تو ایک چیونٹیوں کی وادی تھی جس میں چیونٹیوں ہی چیونٹیاں تھیں، تو ان میں جو چیونٹیوں کے سردار تھی وہ باہر نکل کر کہنے لگی کہ چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے تمہیں رون ڈالے۔ تو اس وقت یہ دعا فرمائی جائے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کیا معنی؟ ربی، اے میرے پروردگار، یعنی یہ اقتدار نظر آ رہا ہے، انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جانوروں پر حکومت، چیونٹیاں بھی اس اقتدار کا کہ گن گا رہی ہیں۔ تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو میرے دل میں کوئی عجب آ جائے، میرے دل میں کوئی بڑائی آ جائے کہ بھائی میں اتنا بڑا بادشاہ بن گیا ہوں، اتنی بڑی سلطنت مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس وقت یہ فرمایا، یہ دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے پروردگار مجھے پابند کر دیجئے، اکسا دیجئے اس بات پر کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اوزعنی، لفظ اوزعنی، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اے اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں۔ توفیق تو ایک مرتبہ بھی ہو سکتی ہے شکر ادا کرنے کی، یعنی کوئی نعمت سامنے آئی اور بندے نے، اللہ نے توفیق دے دی، اس نعمت پر اس نے شکر ادا کر دیا، توفیق مل گئی۔ لیکن جو لفظ استعمال کیا یہاں پر وہ یہ کہ یا اللہ مجھے اس کا چسکا لگا دیجئے، اس کا مجھے عادی بنا دیجئے، پابند بنا دیجئے، اور اس کی میرے دل میں رغبت پیدا کر دیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں۔ یعنی یہ بتا دیا کہ بات شکر کی صرف اتنی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا بس شکر ادا ہو گیا۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو شکر کا چسکا لگا ہوا ہو، جو نعمت بھی چھوٹی ہو یا بڑی حاصل ہو تو اس کو شوق ہو اس بات کا کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ شکر ادا کر کے فارغ ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کو پابند بنا دیا گیا۔ کیا میں لفظ اردو میں ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں اوزعنی کا، کیونکہ اس کے معنی کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کو کنٹرول کر لیا، یعنی مجھے اپنے کنٹرول میں لے لیجئے اس کام کے لیے کہ میں شکر ادا کرتا رہوں آپ کا، سمجھے نا؟ تو کنٹرول میں لے لیجئے، مجھے ترغیب دے دیجئے، مجھے جسے میں اردو میں کہہ رہا ہوں چسکا لگا دیجئے، یہ چسکا لگ جائے مجھے کہ میں ہر وقت آپ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شان و شوکت کو دیکھ کر، اس اقتدار کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر میرے دل میں کوئی بڑائی پیدا ہو جائے
کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اس کے بجائے مجھے چسکا لگا ہوا ہو آپ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا، جو آپ نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی۔ اب چسکا لگا ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کر کے فارغ ہو گیا، بلکہ بس کرتا ہی رہوں، کرتا ہی رہوں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، وہ شخص جو صبر کا عادی ہو اور شکر کا عادی ہو۔ تو شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ایک مرتبہ کہہ لیا، بلکہ اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل میں ایک استحضار رہے ہر وقت، اور یہ چسکا لگا ہوا ہو کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ جتنا بندہ شکر ادا کرے گا اتنا ہی تکبر سے دور ہوگا، عجب سے دور ہوگا، خود پسندی سے دور ہوگا، شیخی مارنے سے دور ہوگا، شیخی بگاڑنے سے دور ہوگا۔ اس لیے کہ جب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو معنی اس کے یہ ہے کہ میں تو اس قابل تھا نہیں کہ یہ ساری نعمت مجھے حاصل ہوتی، نہ میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ حاصل ہوتی، اور نہ میرے طاقت میں تھا کہ میں یہ چیز حاصل کر لیتا۔ جو کچھ ملا ہے اس کی بارگاہ عالی کی طرف سے ملا ہے، لہذا میں تو شکر ادا کرتا رہوں گا۔ تو یہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ کے اندر یہ بات مفہوم داخل ہے کہ شکر کا بندے کو کیا لگ جائے، چسکا لگ جائے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ شکر کی رٹ لگایا کرو، رٹ لگاؤ، دعا کی، استغفار کی اور شکر کی۔ رٹ لگانے کے معنی یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تصور کرو کہ تمہیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تمہاری آنکھ دیکھو، تمہاری کان دیکھو، تمہاری ناک دیکھو، تمہاری زبان دیکھو، تمہارے دانت دیکھو، تمہارے ہاتھ دیکھو، تمہارے پاؤں دیکھو، ایک ایک عضو جو ہے ایک کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ تو اس کا تصور کرو اور شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اے میرے پروردگار، یہ چیمٹیاں تک میرے اس اقتدار کا کہ گن گا رہی ہیں، اور یہ سارے مخلوقات میرے اقتدار کی سے مرعوب ہیں، لیکن یہ میرا کچھ نہیں ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ آپ کی عطا ہے۔ لہذا مجھے چسکا لگا دیجئے اس بات کا کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور پھر شکر صرف زبان سے نہ کروں کہ زبان سے کرتا رہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور عملاً نافرمانی کرتا رہوں، عملاً میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہوں، زبان سے شکر ہو زبان پر اور عملاً کر رہا ہوں گناہ کا ارتکاب۔ تو یہ ایسا نہ ہو وَكَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، شکر زبان سے بھی ہو اور عمل سے بھی ہو، کہ میں جو کام کروں وہ صالح کروں، یعنی نیک کام کروں۔ عمل صالحاً میں سب کچھ داخل ہو گیا نا، پوری شریعت آ گئی، ساری طاعات آ گئی، سارے عبادات آ گئی، سارے اچھے معاملات آ گئے، سارے اچھے اخلاق آ گئے، سارے اچھے آداب آ گئے۔ تو عمل صالحاً، ایک تو یہ کہ میں آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، ہر وقت شکر ادا کرتا رہا کروں، اس کا مجھے شوق ہو جائے، اور پھر میں عمل بھی صالح کروں، نیک کروں، اور نیک بھی کیسا کہ ترضا ہو، عمل صالحاً ترضا ہو، ایسا نیک عمل جو آپ کو پسند ہو۔ بڑا معنی خیز جملہ ہے، ایسا عمل صالح جو آپ کو پسند ہو۔ بعض اوقات انسان اپنے طرف سے گھڑ لیتا ہے کہ بھئی اس وقت میرے لیے یہ عمل
اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی. عمل اگرچہ صالح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پسند نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اتنے بڑے صحابی، یہ عہد کر لیا کہ روز روزہ رکھا کروں گا اور ساری رات جاگا کروں گا، ساری رات جاگ کے عبادت کیا کروں گا. عمل صالح تھا غیر صالح تھا؟ صالح تھا، نیک عمل تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، کیا بھائی تم سنا ہے کہ تم سارے ہر روز روزے رکھتے ہو اور تمام رات جاگتے ہو؟ کہ ہاں یا رسول اللہ. کہا نہیں، ایسا مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. وان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے. وان لعینک علیک حقا، اور تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے. لہذا روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، اور تہجد بھی پڑھو اور سو بھی. یہ جو تم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ بھئی یہ روزانہ روزے رکھتے ہو اور ساری رات جاگتے ہو، تو یہ تمہارے نفس کے حق کے خلاف ہے، تمہاری آنکھ کے حق کے خلاف ہے، تمہاری بیوی کے حق کے خلاف ہے. لہذا مت کرو. تو عمل صالح تو تھا مگر اللہ کو پسند نہیں تھا. پسند کب ہوتا ہے؟ پسند اس وقت ہوتا ہے کہ آدمی جس وقت اللہ تعالی کی طرف سے جس امر کا مطالبہ ہو اس وقت وہ کام کرے. یہ نہیں کہ اپنا شوق پورا کر رہا ہے. شوق ہو گیا نمازیں پڑھنے کا، نفلیں پڑھنے کا، مثلا نفلیں پڑھے جا رہے ہیں اور بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ بظاہر عمل صالح تو ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. ماں باپ بیمار پڑے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اور آپ نے کہا جی میں تو فلاں کا بیان سننے جا رہا ہوں. سمجھے آپ؟ اس میں جا کے ان کے بیان سنوں گا اور دین کی باتیں سیکھوں گا. ارے بھائی دین کی پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے والدین بیمار پڑے ہوئے ہیں، تمہارے پاس تمہارے لیے اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے روئے زمین پر اس وقت والدین کی خدمت سے زیادہ. تو چاہے وہ عمل صالح ہو دیکھنے میں، لیکن ترضاہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہو. تو دعا میں کتنا خیال رکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے شکر گزار بنائیے، اور شکر گزار صرف زبانی نہیں بلکہ عملی بھی، کہ میں آپ کی طاعت میں لگا رہوں، نافرمانی سے بچوں اور نیک کام کروں، اور نیک کام بھی وہ کروں جو آپ کو پسند ہو. یہ مانگنے کی بڑی زبردست ضرورت ہے اس بات کی. یا اللہ عمل صالح وہ ہو جو آپ کو پسند ہو. جو ان کو پسند نہیں تو کیا عمل صالح ہوا؟ وہ جو ان کو پسند نہیں تم اپنے شوق سے کر رہے ہو. شوق ہو گیا ہمیں، تعلیم کا ہو گیا، تبلیغ کا ہو گیا، بیان کا ہو گیا، جہاد کا ہو گیا، نفلیں پڑھنے کا ہو گیا. تو شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس وقت جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام دین ہے. اس لیے فرمایا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا عمل دے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو نیک بھی ہو اور اس کو آپ پسند بھی کرتے ہو. اور پھر وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے. یعنی میری منتہا معراج یہ ہے، یہ سلطنت، یہ دولت، یہ عیش، یہ آرام، یہ
اقتدار یہ کچھ نہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی. حقیقت کیا ہے کہ آپ کا بندہ بن جاؤں. بادشاہ بننے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اقتدار حاصل ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت قائم ہے کہ میں آپ کا بندہ بن جاؤں. ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. یہ دعا کب فرمائی؟ جب دیکھا کہ اقتدار اتنا زبردست ہے کہ چیونٹیاں بھی ڈر رہی ہیں اور چیونٹیاں بھی ہمارے اقتدار کا گن گا رہی ہیں، تو یہ دعا کی. اور وہ جو میں واقعہ سنایا کہ تخت آ گیا سامنے، تو جب تخت آ گیا پھر دوبارہ دہرائی یہ بات. جب تخت آ کے سامنے رکھا گیا پلک جھپکتے ہی تو فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ پروردگار نے میرے اوپر فضل فرمایا ہے کہ مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ مخالف دشمن کا تخت میرے سامنے آ کے رکھا گیا. یہ نعمت جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور یہ فضل بھی اس لیے تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کروں یا کروں گا یا ناشکری کروں گا. لیبلونی اشکر ام اکفر. اور پھر یہ بھی فرما دیا فمن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ میاں کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہارے شکر کرنے سے بے نیاز ہے. ساری زندگی ساری مخلوقات مل کے ناشکری کرتی رہیں، اس کے عظمت و جلال میں، اس کی کبریائی میں حبہ برابر کمی نہیں آتی. تو جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، لنفسہ. ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے فإن اللہ غنی کریم، تو اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے. کرتے رہو ناشکری، اس کی عظمت و جلال میں کوئی حبہ برابر کمی نہیں ہوتی. وہ خود غنی ہے اور کریم ہے. تو یہ دعا جو تھی وہاں یہ تھی کہ اللہ مجھے شکر گزار بنا لیجئے. اور یہاں جب آ گیا، ایک تخت آ کے رکھا گیا، اتنا بڑا معجزہ سامنے آ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بلقیس آئی تو پہلے تو ان کے محل کو ہی دیکھ کے اس کے پسینے چھوٹ گئے. سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا، اور وہ اس میں وہ جو شیشوں کا فرش تھا، تو وہ جب آئی تو دیکھا کہ وہ شیشوں کا فرش جو ہے اس کو ایسا لگا جیسے کوئی پانی کا تالاب ہے. تو اس نے اپنے پائچے چڑھا لیے کہ میں اس میں یہاں سے گزر کے جاؤں گی. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تالاب والاب نہیں ہے، یہ جو ہے فرش ہے. تو بس اس کے بعد اس کی اور دیکھا، اور جب وہ تخت دیکھا تو پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کہ ہاکذا عرشکی، تمہارا تخت جو ہے ویسے ہی ہے یا نہیں؟ تو قالت کأنہ ہو، تو اس نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی لگ رہا، وہی ہے میں نہیں. تو آگے جب دیکھا یہ معجزہ آنکھوں سے تو پتہ چل گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے تھے یہ ملک گیری کی خواہش کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر فضل تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، اور اس کا معجزہ انہوں نے آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا. تو فوراً کہہ اٹھی کیا؟ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کیا میرے پروردگار، اب تک میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، تیرے ساتھ شرک کر کے، اپنی سلطنت جما کے شرک کے اوپر بڑا ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اب میں اپنے آپ کو سلیمان کے ساتھ رب العالمین کا مکمل فرما بردار میں اپنے آپ کو بناتی ہوں.
اسلام لے آئی. تو یہ سارا کچھ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے تو اس میں ایسی اللہ تعالیٰ میں قصہ کہانی نہیں سناتے ہیں, وہ ہمارے لیے درس ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے. تو یہ کہ اتنی بڑی عظمت کے بعد, جس جیسی عظمت کسی کو دنیا میں نہ پہلے حاصل ہوئی نہ بعد میں, اس عظمت کے بعد بھی عاجزی دیکھو, تواضع دیکھو, رجوع اللہ دیکھو, تعلق مع اللہ دیکھو کہ کس طرح وہ ساری اپنی شان و شوکت کو ہیج در ہیج سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح رجوع کر رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہے آپ کی عطا ہے, میرا اپنا کچھ بھی نہیں. اسی طرح جو نعمت بھی بندے کو عطا ہو, چاہے وہ ظاہری مال و دولت ہو, شہرت ہو, یا علم ہو, یا عبادت ہو, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. کسی نعمت پر بھی اترانا کہ یہ مجھے حاصل ہو گئی ہے, میں بڑا علامہ ہو گیا ہوں, میں بڑا دولت مند بن گیا ہوں, دوسروں کے دل جو ہے میری طرف بہت کھینچے ہوئے ہیں. ارے سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. جب یہ بندہ تصور کرتا ہے تو خواہ وہ کتنے بھی اونچے مقام پر دنیا میں پہنچ جائے, اس کا سر مزید جھکتا ہے اور جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ میں تو اس قابل تھا نہیں, آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ سبق ہے سارا جو دیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں اور اس دعا میں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یاد کر لو یہ دعا اور مانگا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا